برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ آپ تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جشن امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کو اب تک چلایا گیا۔ الحمدللہ ہر بیان اپنی جگہ پر ایک جامع بیان تھا اور مدلل، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل گرفت ہو۔ اخیر میں قاضی گجرات حضرت العلام باپو صاحب مد ظلہ العالی نے تو سبحان اللہ وہ بیان فرمایا کہ ایمان تازہ ہو گیا، اور مجھے اپنی ہی بات خود یاد آنے لگی کہ جشن کسی کا منایا جائے اور اس عرس کسی کا کیا جائے، مگر ذکر اعلی حضرت کا ضرور ہوگا۔ یہ بہت مرتبہ میں کہہ چکا، بلکہ میں تو یہ بھی بول چکا کہ اگر آقا کائنات کا میلاد شریف بھی پڑھا جائے تو اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس برگزیدہ غلام کا ذکر ضرور کرا لیتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ پورے جشن کا عطر نچوڑ کر حضرت باپو صاحب نے پیش فرما دیا۔ میرے لیے کیا بچا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ الحمدللہ اب انہی حضرات کی گفتگوؤں سے کچھ اخذ کر کے میں باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین علی الاطلاق وہ ذات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جتنا ان پر اعتماد تھا یہ صرف ان کی خصوصیت تھی. اسی بنا پر افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل جس شخصیت کو کہا جاتا ہے وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایام میں کئی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے نمازوں کی امامت فرمائی، مگر یہ ایک ایسی نماز جو میرے آقا سرور کائنات جماعت کی امامت کے لیے تشریف نہ لا پائے. چند دن ایسے آئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ایک جگہ نہیں بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر 7 مشق پانی بہایا جائے لم تحلل اوکیتہن، ان 7 مشقہ کی بندش پانی بھرنے کے بعد جو لگائی گئی ہے وہ اس وقت تک کھولی نہ جائے جب تک کہ میرے اوپر اسی پانی کو بہانا نہ ہو. فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ ہم لوگوں نے حضور کے اوپر وہ مشق سے پانی ڈالا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ لعلی آہد الی الناس، تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں، یعنی امامت صلاۃ کے ساتھ یہ بھی کریں. اب وہ کیا وصیت تھی وہ اللہ جانے، مگر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ جب حضور مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور وہیں پر آپ لیٹ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کی امامت کریں. مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کی امامت آج سیدنا ابو بکر صدیق کو سپرد فرما. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، آپ کی بیماری کا تصور کریں گے تو وہ رقیق القلب ہونے کی وجہ سے اپنی قراءت پر قابو نہ پائیں گے، ان کے اوپر گریہ طاری ہو جائے گا. اس لیے آپ کسی اور کو حکم دیں یا عمر ہی کو فرمائیں، وہ ذرا ان کا دل مضبوط ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں. میں نے ام المومنین حفصہ سے کہا کہ میں نے تو کہہ لیا، تم بھی کہہ لو.
عرض کرو سرکار سے، تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی آ کر تو کہ آپ ابو بکر کے بجائے عمر کو یا اور کسی کو حکم دے دیں امامت کے لیے. تو سرکار جلال میں فرماتے ہیں اِنَّكُنَّ لَصَوَاحِبُ یوسف مُرُوا أَبَا بَکْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. تم سب عورتوں، تم سب یوسف علیہ السلام کے گرد اپنی ضد پھیلانے کے لیے جس طرح تھی تم بھی وہی کام کر رہے ہو. ابو بکر کو حکم دو وہ امامت کریں. اب تو سکتہ تعریف ہو گیا سب پر، اور انہوں نے امامت فرمائی. بیچ میں غالباً جمعرات کے دن یا جمعرات کے دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو لے کر چلو. ابو بکر امامت کر رہے تھے، غالباً ظہر کی نماز تھی، اور ایک طرف مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم رسول پاک کی بغل شریف کے نیچے اپنا کاندھا لگا کر، دوسری طرف سرکار کے چچا حضرت عباس، بائیں طرف اپنا کاندھا بغل شریف کے نیچے لے کر حضور کو مسجد میں چل پڑے. فرمایا مجھے ابو بکر کی بائیں طرف بٹھا دو. ان کے بائیں طرف بٹھا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ امامت میں مکبر ہو گئے اور امام الانبیاء رہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بخاری کے یہ الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یوں ہیں الناس یأتمون بصلاة ابی بکر و ابو بکر یأتم بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے اور ابو بکر رسول پاک کی اقتدا کر رہے تھے. اب یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنا آسان ہے. سمجھ گیا؟ اسی لیے سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضینا لامامت دنیانا من رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامامت دیننا. ہم اپنی دنیا کا خلیفۃ المسلمین اسی کو مانتے ہیں جس کو رسول پاک نے ہمارے دین کا امام بنا دیا. یہ مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر کی اور کیا فضیلت چاہیے. سبحان اللہ. ابھی حضرت مولانا مفتی شاہد رضا صاحب تقریر میں وہ بتا رہے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا
بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تم دنیا میں رہو یا ہمارے پاس آ جاؤ. اس نے قرب الہی کو چن لیا. سب لوگ سن کر خاموش رہے. ابو بکر صدیق دار و قطار رونے لگے, ہچکیاں بندھ گئی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ما یبکی ھذا الشیخ ان خیر اللہ عبدا. ان بڑے میاں کو کیوں رلائی آ رہی ہے اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہو چاہے ہماری نزدیکی میں, تو ان بڑے میاں کو رونے کی کیا ضرورت. مگر بعد میں ہم لوگوں کو پتا چلا ان ابا بکر اعلمنا, جو علم بہت خفیہ طور سے رسول پاک نے بتایا کہ کوئی نہ سمجھ سکا, ابو بکر اس کو سمجھ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور تھپکیاں دے کر ابو بکر کو خاموش کیا. سوچئے کیا محبت ہے میرے آقا کی. سیدنا ابو بکر صدیق منبر سے آئے ہیں اور ان کو خاموش کر رہے ہیں. پھر منبر پر گئے, فرماتے ہیں ما نفعنی احد فی نفسہ و مالہ, ما نفعنی فی نفسہ و مالہ ابو بکر. کسی نے اپنی جان اور اپنے مال کی اپنی جان اور اپنے مال سے مجھے اتنا نفع نہ پہنچایا جو نفع ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھ کو پہنچایا. کیا آقا کائنات کا بیان ہے. اس کی تفصیل بیان کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں, مگر اب ذرا اس کی تفصیل یوں سمجھ لیجیے. فوراً سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں ان ارا ومالی الا لک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, میری جان اور میرا مال کچھ تو میرا ہے نہیں, سب آپ ہی کا تو ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہے, سب آپ کا ہے. میری جان آپ کے اوپر قربان, میرا مال وہ آپ کا ہی ہے, آپ پر قربان. میری جان آپ ہی کی ہے. سبحان اللہ. ذرا سوچو کیا شان ہے حضرت ابو بکر کی. ام المؤمنین عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, تارے جگمگا رہے تھے آسمان پر. آج کل تو گیس کی وجہ سے تاروں کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا. اتنی گاڑیاں, اتنی فیکٹریاں, اتنا کاربن کہ پھیل گیا فضا میں کہ تارے بھی ماند پڑنے لگے اور نظر نہیں آتے. مگر ہم نے اپنی جوانی تک ایسا جگمگاتا ہوا آسمان دیکھا ہے کہ اب تصور بھی نہیں کر پاتے. سمجھ گئے؟ اور اس سے پہلے اور جگمگا رہا ہوگا. اور میرے آقا سرور کائنات کے زمانے میں تو سبحان اللہ ڈائریکٹ
تابش مصطفیٰ وہاں تک پہنچ رہی ہے. کیا جگمگاہٹ رہی ہے وہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم سارے تارے جگمگا رہے ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان میں تارے ہیں. وہ سوچ رہی تھی. فرماتی ہیں میں نے سوچا یہ کہ سرکار میرے باپ کا نام لے لیں گے, یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے, مگر آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر ہاں عمر فاروق کی عمر کی نیکیاں ہیں اتنی کہ انگنت شمار نہ کی جائے, اتنی نیکیاں. تو ان کو ذرا سا کچھ انقباض سا محسوس ہوا. عرض کرتی یا رسول اللہ تو ابو بکر کی نیکیاں کتنی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کی نیکیاں غار حرا میں جو وقت انہوں نے میرے ساتھ تھوڑا سا گزارا ہے, عمر کی ساری زندگی کی نوکیوں پر وہی بھاری سب سے زیادہ ہے. ایک رات کی وہ اتنی ہے, وہی جان بھی قربان کی اور مال کی قربانی تو سن چکے کہ سبحان اللہ کہ سرکار کی نے ایک بار ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کی ضرورت ہے, اس لیے ہر آدمی اپنے مقدور بھر یہاں پر حاضر کرے مال. کوئی بہت بڑا جہاد تھا, بڑے زبردست انتظام کی ضرورت تھی, تو سب لوگ لینے کے لیے اٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر روز ہر کام میں ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں, آج مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کل میرے پاس ابو بکر سے زیادہ مال ہے, تو اس لیے میں آج بازی لے جاؤں گا, میں آج ان سے سبقت کر جاؤں گا. یہ خیال آیا کن کے دل میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں. اب سب صحابہ اپنی اپنی جو کچھ سوغات پیش کرنی تھی لا لا کر پیش کرتے رہے. حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن ابن عوف, زبیر ابن عوام, حضرت ابو مسعود انصاری, یہ بڑے بڑے مالدار لوگ تھے. یہ لوگ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضی وغیرہ وغیرہ سب لوگ لے لے کر کے آئے. حضرت عمر بھی لے کر کچھ آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لے کر آئے, سب نے پیش کر دیا. تو حضور یہ نہیں پوچھتے ہیں اے ابو عبیدہ تم کتنا لائے کتنا گھر چھوڑا, یہ نہیں پوچھتے عبد الرحمن ابن عوف تم کتنا لائے کتنا گھر چھوڑا, اور اے زبیر ابن عوام, اے سعد ابن ابی وقاص, اے فلاں ابن فلاں, یہ سب کسی سے نہیں پوچھا. پوچھتے ہیں تو حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں. کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ رسول پاک لوگوں کے دلوں کے حالات دیکھ رہے ہیں؟
کہ ابو بکر کے معاملے میں خیال صرف حضرت عمر کو آیا تھا. عمر کتنا لائے کتنا گھر چھوڑا؟ یا رسول اللہ جتنا مال تھا گھر میں 2 حصے کیے، آدھا گھر میں آدھا لے کے آیا. فرمایا اے ابو بکر تم کیا لائے اور کیا گھر چھوڑا؟ یا رسول اللہ دنیا کا جتنا مال تھا وہ سب حاضر کر دیا، گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. سمجھ گیا؟ تو اسی کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے. کہا ہے کہ بلبل کو پھول پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. سبحان اللہ. روایت میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو گھر کا مال لے کے آ گئے. اب اپنا بدن کیسے چھپائیں؟ جبہ وغیرہ سب اتار دیا. ایک پیوند لگا ہوا کمل تھا اس کو اوڑھا اور اوڑھ کر بٹن کیسے لگائے؟ کانٹے چبھو چبھو کر وہ بٹن کا کام لے لیا. آئے اس طرح پر تھوڑی دیر بعد سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. ویسا ہی کمبل، ویسے ہی کانٹوں کا بٹن لگائے ہوئے. فرماتے ہیں اے جبریل آج یہ کیسا لباس زیب تن کر کے آئے ہو؟ کہ سبحان اللہ آپ کے محبوب ابو بکر صدیق نے آج یہی لباس پہنا ہے. تو اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج یہی لباس تم لوگ بھی پہنو. اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. مقبولیت چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ اب جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور جتنے ملک ہیں، ملائکہ ہیں، سب نے پہن رکھا علیہ الصلوات والتسلیم. ابو بکر کی نقل اتار لی، ان کے نقش قدم پر سب ہے. اب آپ ذرا سوچو کہ یہ کیا لباس ناز کا لباس ہے. جس کی یہ شان اسی کے لیے زیبا تھا، وہی اس کا مستحق. مگر اللہ نے یہ سب ایک روز کے لیے سارے فرشتوں کو یہ لباس عطا کر دیا. سمجھ گئے؟ یہ ہے بخاری شریف میں ایک حدیث. جب صلح حدیبیہ کا کہ تمام دفعات لکھی جا رہی تھی تو ان میں ایک دفعہ یہ لکھی گئی کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے جائے تو مدینے والے اس کو روک نہیں سکتے، اگرچہ محمد کے دین پر ہو اور مسلمان بن کر وہ جائے، جب بھی وہ روک نہیں سکتے، واپس کرنا پڑے گا. اور مدینے کا کوئی آدمی مکے آ جائے تو مدینے والے اس کو پکڑ لیں گے، ان کو یہ حق ہے.
اس کو گرفتار کر کے بند کر دیں گے، چاہے سزا دیں چاہے کچھ کریں، وہ رک. سمجھ گیا؟ اتنے میں ابو جندل آئے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں، اور قریش مکہ کی طرف سے جو یہ صلح کا ذمہ اپنے لیے لے کر بیٹھے تھے وہ تھے سہیل ابن عمرو اسلمی، ابو جندل کے باپ. یہ کافروں کے نمائندے، اور ان کا بیٹا آیا، اور آئے بیڑی پہنے. یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ لوگ مجھے سخت سزا دیتے ہیں، میرے پاؤں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتکڑی لگا دی ہے. یا رسول اللہ، آپ اپنی پناہ میں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں. فرمایا آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. وہ پیچھے آ کھڑے ہو گئے. سہیل ابن عمرو اسلمی نے کہا ان کو واپس کیجیے. کیوں واپس کریں؟ کہ صلح نامہ میں یہ شرط ہے کہ صلح نامہ اس وقت مانا جائے گا جب اس پر دونوں فریق کا دستخط ہو جائے. ابھی تو کسی کا دستخط نہیں ہوا، تو پھر صلح نامہ کی روح سے کہنے کی بات کیا؟ یہ میرے آقا نے بتایا. تو وہ سہیل نے کہا تب تو دستخط بھی نہیں ہوگا، صلح بھی نہیں ہوگی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جندل تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ. کہ یا رسول اللہ، یہ مجھے قتل کر دیں گے سب، یہ لوگ مجھے سخت سخت ناقابل برداشت سزائیں دیتے ہیں. اس وقت سرکار فرما رہے ہیں تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ. تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو جندل صبر کر، اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا. بس وہ چپ چاپ اپنے باپ کے ساتھ چل دیے. سمجھ گئے؟ اپنے باپ کے ساتھ ہو گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تو خون جوش میں آ گیا. یہاں تک کہ ایک روایت میں بخاری میں ہے کہ ابو جندل کا دن وہ دن تھا کہ خدا کی قسم ہم صحابہ اگر اپنے اندر یہ طاقت رکھتے کہ حضور کا فیصلہ بدل دیں تو بدل دیتے، مگر ہماری ہمت نہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ابو حضرت عمر آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں ارے رسول پاک اتنا جھک کر صلح کر رہے ہیں، ہم نے بدر کے میدان میں ان کے دانت کھٹے کر دیے، کھٹیا کھڑی کر دی. آج تو الحمدللہ ہم 1400-1500 آدمی آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، بڑی تعداد ہے ہماری. تو آج ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم. اے ابو بکر رسول پاک سے عرض تو کرو، عرض تو کرو، روکو ابو جندل کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ اور کوئی مکے والا مدینے آئے گھوم پھر کے سیر تفریح کر کے چلا جائے، ہمارا آدمی کوئی مکے میں آئے تو وہ اس کو مارے پیٹے اور باندھ کر کے رسی میں جکڑ لے. اے ابو بکر کچھ حضور سے عرض تو کرو، عرض تو کرو. جلال میں آ گئے سیدنا ابو بکر صدیق. عمر ہوش میں آؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں.
یضیع اللہ رسولہ ابدا، اللہ اپنے رسول کو برباد نہیں ہونے دے گا، چپ چاپ رہو۔ پھر بخاری میں دوسری جگہ حدیث کہ میں نے وہ رسول پاک اس صلح والے دن رات کے وقت جا رہے تھے اونٹ پر سوار ہو کر، میں قریب گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب گزارش کی۔ کیا گزارش؟ بخاری میں نہیں ملی مجھے، مگر کی تو حضور نے کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ سرکار نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نماز سے جب فارغ ہوئے تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ گزارش کی، 1 مرتبہ بھی حضور نے جواب نہ دیا، تو اب میرے اوپر دہشت طاری ہو گئی کہ حضور مجھ سے سخت ناراض ہیں، 3 مرتبہ میں نے اصرار کیا اور اب تک مجھے جواب نہ دیا، اب تک مجھے جواب نہ دیا، سخت ناراض ہیں۔ اب تو میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترے گی میری سزا کے لیے۔ کہتے میں گھوڑا بھگا کے بھاگا، بہت آگے نکل گیا تو پیچھے سے کوئی پکارتا ہوا مجھے آیا، عمر رسول پاک تم کو بلا رہے ہیں، چلو۔ کہتے ہیں اب تو میری جان نکلنے لگی کہ لو، میں ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی سزا کی، اب اتر گئی، تبھی تو حضور بلا رہے ہیں۔ اب میں آیا تو دیکھتے ہی فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، آج رات میرے اوپر ایسی سورج اتری ہے کہ آفتاب کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے وہ سورہ پسند۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ان کی باتوں کا جواب بھی ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کی باتوں کا بھی جواب ہو۔ پھر بخاری میں اشارے ہی میں ذکر ہے عبد البصیر کا، ابو بصیر کا، کہ یہ بھاگ کر اسلام قبول کیا، اپنی بڑی بڑی کسی صورت جیسے تھی ویسے لے کر یہ مدینے میں بھاگ کر آئے۔ تھوڑا سا راستہ نہیں تھی، طے کیا ہے، کئی 100 کلومیٹر ہے، سمجھ گیا؟ اور وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ رسول پاک نے فرمایا ابو بصیر واپس جاؤ، کہ میں نہیں جاؤں گا، میں حضور کے قدموں ہی میں رہوں گا۔ کہا کہ نہ، واپس جاؤ، مکے والے آئیں گے تم کو پکڑ کے زبردستی لے جائیں گے، کہ لے جائیں گے تو دیکھوں گا، ابھی تو میں یہیں رہوں گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں 3 آدمی آ گئے مکے سے کہ ابو بصیر بھاگ کر آیا ہے، آپ ہمارے سپرد کر دیجئے، صلح نامہ کی شرط ہے اس کے حساب سے۔ تو سرکار نے فرمایا لے جاؤ، یہ ہے بیٹا، جاؤ تو ان سب کے ساتھ، حکم دیا ان سب کے ساتھ چلے جاؤ۔ چلے گئے، وہ تینوں تلوار ننگی کر کے ایسے اس کے سائے میں لے کر کے چلے جا رہے ہیں مکے کی طرف، اور یہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان سے ذرا بھی بدن پر ایک راشا بھی نہیں، اور چلے جا رہے ہیں
تلواروں کے سائے میں خوب اطمینان سے ایک دن سے زیادہ کا سفر طے کر لیا، اور تلوار کی طرف یا ان کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ جب ان سبوں نے اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھ لی تو بڑھتے گئے آگے مکے کی طرف۔ اچانک ابو بصیر نے گھوم کر ایک کی تلوار کھینچ لی، اپنے ہاتھ میں لی اور تان دیا۔ اب وہ تو ایک ادھر تلوار والے ادھر دو، ان دونوں نے ان کے اوپر تلوار چلائی، وار خالی کر دیا، انہوں نے مارا، ایک کو قتل ہو گیا۔ پھر دوسری، اب وہ ایک بچا، وہ تو اس کو انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، جس کی تلوار تھی اس کو بھی قتل کر دیا۔ 3 تلوار ان کے پاس آ گئی، سمجھ گئے؟ تینوں تلوار لیے ہوئے پھر مدینے آئے۔ یا رسول اللہ، تینوں کو جہنم میں پہنچا دیا، اب میرے پاس 3 تلواریں، اب رہوں گا میں۔ کہ نہ جاؤ، پھر اب آئیں گے سب، اور میں پھر تم کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ، مجھے پناہ نہ دیں گے؟ جا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر، اللہ راستہ نکالے گا۔ وہ وہاں سے بھاگ کے گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں مکے نہیں جاؤں گا۔ یہ تو جان، مکے جا کے کہاں جا، تو جانے، مگر مدینے میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ گئے ملک شام کے راستے میں ایک پہاڑ کی کھوہ میں چھپ گئے۔ جو مکے کا آدمی ادھر سے گزرتا اس کو مارتے، تلوار قبضے میں کرتے، اور مکے میں خبر کر دی ابو جندل تم بھی یہاں واپس آ جاؤ، اور جتنے لوگ مسلمان ہوں سب میرے پاس آ جائیں۔ اب جتنے لوگ مسلمان ہوتے گئے سب کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اس میں سراسر ہمارا نقصان، اور مدینے کا کوئی آدمی جاتا ہے وہاں وہ پکڑ لیتے ہیں، تو اس کی عبادتیں، اس کی گفتگو، اس کا طور طریقہ، اس کے اخلاق کریمانہ سب دیکھتے ہیں اور متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہیں، متاثر ہو کے۔ تو یہ سب ہوتا رہا۔ ابو بکر صدیق ان سب چیزوں کو سمجھ رہے تھے۔ عمرہ حدیبیہ کے لیے میرے آقا جانے لگے۔ بنو خزاعہ کا ایک مشرک، کیونکہ رسول پاک کا معاہدہ تھا بنو خزاعہ کے ساتھ کہ تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور ہمارے اوپر کچھ زیادتی کریں اہل مکہ تو تم ہمارا ساتھ دینا، یہ معاہدہ تھا۔ تو وہاں کا ایک مشرک حضور کے جاسوس کے طور پر اس کو بھیجا کہ دیکھو مکے والے کیا کر رہے ہیں، تم دیکھ کر کے آؤ اور جلد خبر دینا، اور ہم لوگ اپنا سفر مکے کی طرف جاری رکھیں۔ آیا وہ آدمی، رسول پاک غدیر اشتات پر رکے ہوئے تھے، وہ ادھر سے گھوم پھر کے آیا، کہنے لگا کہ مکے والوں نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے اشتات پر
بہت بڑی فوج کا انتظام کر لیا ہے، بہت بڑی فوج کا انتظام اسطاق پر کر لیا ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں اچھا تو مکے میں وہ ان کی فوج نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اے لوگوں تم مشورہ دو مجھ کو، مکہ فوج سے اس وقت خالی ہے، ہم لوگ سیدھے مکے میں جا کر کے چڑھائی کیوں نہ کر دیں؟ فوج تو ادھر اسطاق پر ہے، ہم راستہ بدل کر کے جائیں اور جا کر ہم وہاں حملہ کر دیں، اور جب ان تک ان لوگوں کو خبر ہو تو سب شکست خوردہ تو پڑے رہیں گے۔ کیا رائے ہے تم لوگوں کی؟ سرکار نے یہ رائے طلب کی سب عمرہ کرنے والوں سے، تو حضرت ابو بکر بہت دور اندیش، انہوں نے سوچا کہ کوئی بولنے سے پہلے جلدی میں جواب دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ عمرے کی نیت سے چلے ہیں، جہاد کی نیت سے نہیں، اس لیے آپ اپنے کام میں مصروف رہیے، اگر وہ ہمارا راستہ روکیں یا ہم سے لڑائی کریں گے تب ہم لوگ جہاد کا دروازہ کھولیں گے، ابھی نہیں۔ رسول پاک نے کہا بسم اللہ امشو، چلو یہی ٹھیک جو ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی امور میں بھی دینی سیاست میں جو مہارت حضرت ابو بکر کو تھی وہ اپنی جگہ بے مثال تھی۔ ہاں سوچئے کہ جب رسول پاک کے بعد زکوٰۃ کے منکرین کا کہ ہم زکوٰۃ دینا حضور کے زمانے میں فرض تھا، اب نہیں ہے، اب ہم لوگ نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ فوج تیار کی جائے، تیار ہو جائیں لوگ۔ حضرت عمر آئے، کاہے کے لیے؟ کہ یہ ان سے جہاد کرنا ہے، کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ ذرا مسئلہ کہ اعلی حضرت آج سمجھو۔ ہاں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ فرمایا یہ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الزکوٰۃ مثل الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم نماز کی طرح ہے، جو نماز کا انکار کرے اس سے ہم جہاد کریں گے، اسی طرح جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، ہم اس سے بھی جہاد کریں۔ ذرا سوچو، یہ تو زکوٰۃ ہے اور اس کا انکار کرے، اور جو وہابی ہے، دیوبندی ہے، رسول پاک کی تعظیم کا انکار کرتا ہے جو ضروریات دین میں سے، تو اس سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے کا وہ معنی نہیں ہے اے عمر، وہ مطلب نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام دین کے احکام جو یعنی صریح احکام ان سب کو قبول کرتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، اور یہ نہیں مان رہے ہیں زکوٰۃ کو، اس لیے میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان کے اس کہنے کے بعد اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ حالانکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت باہر ایک فوج بھیجی جا چکی ہے، مسلمہ کذاب الگ اپنی فوج بنائے ہوئے ہے، اور گھر میں یہ خانہ جنگی شروع ہو رہی ہے، تو آپ ایسے میں ایسا نہ کریں، کہ سب ہوگا دین کی حفاظت کے لیے ابو بکر سب قربانیاں دے گا۔ سبحان اللہ، فوج یہاں بھی لڑ رہی ہے،
رومیوں سے بھی لڑ رہی ہے اور عراق اور نجد میں بھی جنگ چل رہی ہے. سبحان اللہ. رومیوں نے سوچا ارے زکوٰۃ والے مسئلے پر وہاں مدینے میں بھی جنگ ہو رہی ہے اور ادھر بھی ان کی فوج ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کے پاس بہت بڑی فوج ہے کہ گھر میں بھی لڑ رہے ہیں اور باہر بھی فوج بھیج رہے ہیں. بڑی فوج ہے. یہ اس کی وجہ سے دہشت ان پر طاری ہو گئی, رومیوں پر. اس سے آپ سمجھیں کہ دینی سیاست حضرت ابو بکر صدیق میں کس درجے کی تھی. الحمدللہ ایران کا بہت سا حصہ کم سے کم پاؤ سے زیادہ آدھے کے قریب حضرت ابو بکر صدیق نے فتح کیا. ملک شام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں فتح ہوا. کہاں کہاں تک فتوحات ہوئی؟ صرف 2 سال چند مہینے, 2 سال 1.5 پونے 2 مہینے. مگر اتنے ہی وقت میں ابو بکر صدیق نے کتنا اسلام کے استحکام کا کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کو جزائے حسن عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میری جان ہو یا میرا مال سب آپ کا ہے, اور یہ وہبڑے ان کا کیا ہے, ان کا کیا ہے؟ ارے بھائی جو ابو بکر کا ماننے والا ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ میری جان آقائے کائنات کی. میرے اعلی حضرت فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا, تم نہیں چلتے رضا. سارا تو سامان گیا, سارا تو سامان. چلو یہ ہے مسلک اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کا بیان اب ہوگا. چپ چاپ سناٹے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیے. تبرکات